کسی بھی بین الاقوامی غیر جانبدار ٹریبیونل کے سامنے اپنے آپ کو عرب کی توپیں خاموش ہوں گی کرنے یا پھر وہ پیش کرنے کو تیار ہے کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہ دہشت گردی کے کسی بھی واقعے اور کسی بھی شکل کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کا بہانہ بنا کے انڈیا نے پاکستان پہ جارحیت کی ہے، جی اور یہ تیسرا موقع ہے کہ رات اس نے جو ہے وہ ایک یعنی میزائل کا حملہ کیا، اور پاکستان کے طول و عرض میں اس نے بے گناہ بے قصور شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، معصوم بچوں خواتین کو جو ہے وہ شہید کیا، ہلاک کیا، اور اس کے بعد پھر ڈرون حملہ جو ہے وہ اس نے کیا، رات پھر اس نے جو ہے وہ میزائل سے حملہ کیا۔ تو پاکستان نے حملہ آور کو اور ان جگہوں کو جہاں سے حملہ کیا گیا، وہ اڈے جہاں سے میزائل داغے گئے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، کسی سویلین ٹھکانے یا شہری کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا، اور بہت ہی مؤثر انداز سے منہ توڑ جواب دیا ہے انڈیا کو، اور اسے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اسے جو ہے وہ پوری دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ نہ اس کے پاس پاکستان سے بہتر ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس جنگی مہارت ہے، نہ اس کی افواج میں وہ جذبہ ہے جو جس جذبے سے، جس حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے پاکستان کی مسلح افواج سولجر سے لے کے سپہ سالار تک جو ہے وہ پرجوش ہیں، جی اور جو کمٹمنٹ ہے ان کی اپنے وطن سے، اور جو ان کی محبت ہے اپنی قوم سے، تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے دوسری طرف۔ بالکل تو رانا اگر صاحب انڈیا ایسا جو ہی ہے ہے وہ اس اگر ٹائم۔ یہی رانا صاحب پریکٹس آپ جاری رکھے آپ گا سے ایک سوال تو ضرور کرنا پھر چاہوں گی۔ ہزیمت اٹھاتا رہے گا۔ رانا صاحب اس وقت جو ساری دنیا ہے وہ اس وقت انوالو ہو چکی ہے، اگر ہم بات کریں مختلف ممالک سے تو وہ کالز آ رہی ہیں، ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اٹیک کیا تھا، تب اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی ایکسیلریشن کی طرف کو یہ کوئی چانسز ہیں، ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہم نے اب تک جو ہے وہ جو اقوام متحدہ یعنی انٹرنیشنل لاز کے مطابق، چارٹر کے مطابق، آرٹیکل 51 کے مطابق ہمیں یہ حق حاصل ہے، اور ہمارا یہ اقدام جسٹیفائیڈ ہوگا اگر ہم بھی جو ہے وہ وار کریں انڈیا پہ، لیکن ہم نے وہ حق محفوظ رکھا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ حملہ یا اٹیک نہیں کیا۔ یہ تو ہم نے صرف اپنا دفاع کا حق جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے، جو بار بار انڈیا نے جو ہے وہ اگریشن دکھایا ہے، اور اس میں ہی اسے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اور اس کا اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ وہ جو اس علاقے میں جو ہے وہ چوکیدار بننا چاہتا تھا، وہ اس کے خواب جو ہے وہ بکھر گئے ہیں۔ تو ہمارا تو اس سے پہلے بھی ایک بہت ہی ذمہ دار ریاست کے طور پہ بڑا ہم نے ریسٹرین کیا ہے اپنے آپ کو، لیکن اب ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ انڈیا اس بات کی کو جو ہے وہ انشور کرے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو، اس میں خود ہی وہ مدعی بنے، الزام لگائے، اور خود ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن اور انکوائری کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے۔ تو اس طرح سے تو پھر ان فیوچر بھی ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اب اگر بین الاقوامی برادری
ممالک یا ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ اس میں آتے ہیں کہ یقیناً ہم ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ان کی بات سنیں گے، لیکن کوئی فیصلہ جو ہے وہ تمام حقائق کو سامنے رکھ کے اور فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مستقبل میں کیا ان کا لاہ عمل ہوگا، طریقہ کار ہوگا، رویہ ہوگا، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ بالکل رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی کے برعکس کہ امریکہ اس بار پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کروانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ان کے رابطے جو ہیں وہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے، وزیر اعظم سے، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ان سے ہوئے ہیں، اور اس مرتبہ جہاں پہ ہم نے فوجی محاذ کے اوپر جو ہے وہ ہماری افواج نے، بہادر افواج نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، خاص طور پہ ایئر فورس نے، وہیں ہم نے سفارتی محاذ پہ بھی جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور انڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ اس دفعہ بکا نہیں ہے دنیا میں، کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پہ انہوں نے جس طرح سے پوری دنیا کے ممالک کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ رابطے کیے، دوسرے اداروں کے جو سربراہان تھے جس طرح سے OIC اور دوسرے ادارے ہیں ان سے رابطے کیے، تو یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ عمدہ اور بڑی ہی کامیابی والی بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو اس محاذ پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کافی پذیرائی ملی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، ترجمان بھارتی فوج کی جانب سے تو اگر ان کی زبان میں کہا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید تناؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر پاکستان بھی یہ چاہے تو، لیکن پاکستان تو بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اب اس سچویشن کے بعد کیا آپ لوگ کا لائے عمل ہوگا، کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ نہیں، دیکھیں انڈیا کے کسی بیان کا جو ہے وہ ہم فی الحال جب تک کوئی ساتھ اور جو ہے وہ شامل نہ ہو اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، اس پہ یقین نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل مختلف رہا، تو اس لیے ہم اس کی کوئی فیس ویلیو نہیں لے سکتے۔ باقی اس کی اگر یقین دہانی کرائی جائے گی تو پھر یقیناً پاکستان کی حکومت اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ غور کرے گی۔ تو رانا صاحب، کوئی گارنٹر کے طور پر سامنے آئے گا تو آپ لوگ تمام تر چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے یا مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ جب کوئی آئے گا تو یہ اس کی بھی تو پہلے پوزیشن دیکھی جائے گی نا کہ کون آ رہا ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ انشور کر سکے۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ جارحیت کا شکار ہوئے ہیں، اور اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، تو ہم یہ حق جو ہے وہ وڈرا تو اسی صورت میں کریں گے جب ہمیں کوئی مستقبل کی جو ہے وہ ضمانت ملے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آنے کے بعد ہی ان کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ رانا صاحب، سچویشن تو اس ٹائم بڑی ہارڈ ہے کہ ہم نہ بھارت کے اوپر یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہم اسے ایک اور چانس دے سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان اور انڈیا میں جاری کشیدگی ہے اس کے اثرات پوری عالمی دنیا پر پڑ رہے ہیں، پورے ایشیا خطے پر پڑ رہے ہیں، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان تو اپنا شروع سے ہے رول ادا کر رہا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل یا تھوڑا سا بھی ٹل ڈاؤن ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر اگر 2 دفعہ کی ہزیمت اور ناکامی شکست کے بعد بھی اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ تیسری، چوتھی، 5ویں مرتبہ آ جائے گی، لیکن پوری قوم کے تمام جو ہے وہ مکاتب فکر اور ہماری مسلح افواج جو ہے وہ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں اور اس دشمن کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے تیار۔ رانا صاحب، ثالثی کا راستہ جو ہے وہ پاکستان تو شروع سے اپنا رہا ہے، کافی ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان سے رابطہ بھی کیا ہے، بھارت سے بھی رابطہ کیا ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک پلان کیا ہے کہ اگر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو ان فیوچر پاکستان کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ بھارت کے سامنے رکھے گا، ہائی لائٹ کرے گا، پوائنٹ آؤٹ کرے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوا پہلگام میں، تو اس کا بغیر جو ہے وہ یعنی
صفائی کا موقع دیے یا بغیر کوئی ایکسپلینیشن کے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا. پاکستان نے اپنی جو ہے وہ اس واقعہ سے جو ہے وہ علیحدگی اور اس واقعہ سے متعلق یقین دہانی کروائی کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس نے جو ہے وہ 1960 کی واٹر ٹریٹی جو واٹر ریکارڈ ہے اس نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا, ہیلڈ اینڈ ابیس کر دیا. ہمارے سفارتکاروں کو جو ہے وہ اپنے ملک سے نکال دیا. ویزے پہ ویلڈ ویزے پہ گئے لوگوں کو نکال باہر کیا. جو مریض ہاسپٹل میں پڑے تھے علاج کرتے تھے بچے, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور اس کے بعد رانا صاحب ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے, ہمارے بیورو چیفز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے. جی سلیم, اوور ٹو یو. رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس کا جو موجودہ صورتحال ہے اس کی تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے. تو اگر جی سلیم آپ کہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ سلیم کی آواز نہیں آ رہی ہے. طارق چودھری آپ کر لیں سوال. جی رانا صاحب, طارق چودھری عرض کر رہا ہوں. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس وقت جو کشیدگی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اس کے کچھ پاکستان میں سیاسی امپلیکیشن بھی ہیں اور کچھ اس کے سیاسی سلوشن بھی ہیں. ایک تو آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور اس کے سربراہ ہوں اور وہ بیٹھ کے لائحہ عمل تیار کریں. کچھ جماعتوں کا, کچھ ایلیمنٹس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں, تو ان کو لا کر ان کو مشاورت میں بٹھایا جائے اور مشاورت کر کے ایک 100% اتفاق رائے پیدا کر کے ایک نئی پالیسی بنائی جائے, جس کے بعد جو ہے آگے بڑھا جائے. تو کیا حکومت کوئی ایسی سوچ رکھتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور پھر جو مطالبہ ہے کہ جناب جو بانی چیئرمین ہیں اڈیالہ میں ہیں ان کو باہر لا کے بٹھایا جائے, وہ بات کریں آپ سے تاکہ اتفاق رائے پیدا ہو اور ملک میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. ایسی کوئی سوچ ہے؟ طارق چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, اور میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی, جیسے رانا ثناء اللہ سے بھی ہم نے سوال کیا کہ جس طرح اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنا کام کرتا جائے اور ہم انتظار کرتے جائیں, تو رانا ثناء اللہ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ٹیبل ٹاک کی جو ہے وہ ہوتا ہے تو پھر لازمی طور پر جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے اس کے اندر شرکت کرے گا.